نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، جملہ خواتین و حضرات، طلباء و طالبات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ آج یاد حسین میں اور تذکرہ کربلا میں یہ محفل منعقد ہوئی ہے. شب عاشورہ محرم کی محفل ہے، جس میں ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے بصورت ذکر حسین، بلکہ ذکر خدا کریں گے بشکل ذکر حسین. اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اپنی یادوں کے تار کربلا میں بیتی ہوئی اس رات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج میں چند ضروری باتیں، فکری باتیں، علمی باتیں، اعتقادی باتیں اور پھر عقیدتی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بعض ضروری تصورات کو فکر اور عقیدہ کے اعتبار سے واضح کرنا چاہتا ہوں. بات کو بلا تمہید یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو ذات اقدس ہے اور ایک آپ کی تعلیمات مقدسہ ہے. تعلیمات سے تعلق عمل کی شکل میں ہوتا ہے، پیروی اور اتباع کا تعلق ہوتا ہے.
اور وہ عبادات اور اعمال کی صورت میں ہوتا ہے۔ ذات سے تعلق محبت، عقیدت اور ادب کی شکل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ہستی کے ساتھ تعلق کی یہ دو شکلیں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، ایک شکل۔ ایک ہے اس کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ قلباً روحاً محبت کرنا اور دل و جان میں اس کے ادب اور احترام کو جاگزیں کرنا۔ دو حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت سی چیزوں کے لیے بس تھوڑا تھوڑا ضروری ریفرنس دے کے آگے گزروں گا۔ ایک طرف یہ کہ حدیث پاک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ میں نے اس ایک حدیث کے موضوع پر اس مضمون کی جملہ احادیث کو اپنی ایک کتاب میں، حدیث کی ایک کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ۔ الانتباہ للخوارج والحرورہ، اس میں یہ ضخیم کتاب ہے، صرف خوارج کے حوالے سے جتنی احادیث، جتنے طرق اور اسانید سے آئی ہیں ان کو میں نے تحقیق کے ساتھ جمع کیا۔ اب اس میں سے ایک حصہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کی تمہید سے متعلق، وہ یہ واقعہ کی طرف نہیں جا رہا، واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے۔ وہ ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی جس نے مال غنیمت کی تقسیم پر ایک اعتراض کیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جسارت بڑی بے ادبی کی گفتگو کر کے رخصت ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی ابن ماجہ میں، مسند بزار میں، حاکم مستدرک میں، طبرانی میں، مصنف عبدالرزاق میں، بیہقی میں، کل کتب حدیث میں یہ حدیث متفق علیہ۔ جب وہ رخصت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گستاخی دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی، اجازت چاہی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے روک دیا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے ارشاد فرمائے، وہ خاص توجہ کے طالب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انه يخرج من ذئبه هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، کہ اس شخص کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، وہ قوم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھے گی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گی اور اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیں گے، ہر وقت تلاوت قرآن کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دوسرے الفاظ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس کا ایک ٹولہ ہوگا، گروہ ہوگا، جماعت ہوگی، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وہ لوگ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے،
وہ لوگ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر جانو گے. یہ کلمات بھی متفق علیہ حدیث میں ہیں. اب تیسری روایت میں فرمایا آقا علیہ السلام نے یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن لیس قراءتکم